میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے بچپن میں نا حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا جی، باقی کسی کی حاجت نہیں تھی میرے محبوب علیہ السلام، وہ جہاں جہاں گئے نوازنے کے لیے گئے حضرت، ہاں جس جگہ میرے محبوب تشریف لے گئے نوازنے کے لیے گئے، باقی میرے محبوب کو کسی کی ضرورت نہیں تھی حضرت، جہاں جہاں گئے نوازا میرے محبوب علیہ السلام نے۔ آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی گزارے، ان کو بھی نوازا، اور لکھا ہے جی جس اونٹنی پہ لینے آئی تھی وہ تو چلتی کوئی نہیں تھی، لیکن جب واپس اسی اونٹنی پہ محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، لکھا ہے پھر اس اونٹنی کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کوئی اونٹنی اس اونٹنی کو پکڑ نہیں سکتی تھی، بکریاں تھیں دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جس دن محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، لکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ کو دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے تھے۔ اس وقت لکھا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حلیمہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور بکریاں چرانا حضرت شیمہ کی ڈیوٹی تھی حضرت۔ جب انہوں نے بھی حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا نا، حضور اعظم چشتی نے کہا تھا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، جب انہوں نے بھی دیکھا نا، اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کو، بس دل کرتا تھا میں حضور کو دیکھتی رہوں بس سارا دن، لیکن ڈیوٹی جانا پڑتا تھا۔ اب دل یہ کرتا تھا کہ اگر میں گھر نہیں رہ سکتی تو کچھ اس طرح کا تو ہو کہ میں حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤں۔ تو حضرت جی محبت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو پھر خود ہی انداز سکھا دیتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہی ہیں، ساتھ حضرت شیمہ کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی۔ جب کافی دن چڑھایا نا تو آخر بول ہی اٹھی، شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جاؤ گی؟ آگے سے حضرت شیمہ، اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چڑھائی جاتی۔ حضرت حلیمہ تو پھر کیا کروں؟ اماں میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار بکریاں چرانے کے۔ حضرت حلیمہ کس کو بھیجوں؟ والد تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر میں جاتی ہوں تو گھر کون دیکھے گا؟ بات کیا ہے کھل کے کر دے رہا۔ حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے، اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا۔ حضرت حلیمہ آگے سے کہتی ہیں شیمہ تو کس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کیا کریں گے؟ بات کیا ہے کھل کے بیان کر۔ حضرت شیمہ کہتی ہے میں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں بھائی محمد علیہ السلام کو نا ساتھ لے گئی، پھر تجھے کیا بتاؤں اس دن میں نے کیا کیا دیکھا۔ حضرت حلیمہ کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے، سارا دن جل جاتی ہوں دھوپ، لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں گئی نا، جیسے میں نے گھر سے پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے۔ اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، اس دن ذرا دھوپ نہیں لگی، ذرا گرمی نہیں لگی۔ اماں بادل نہ تو پہلے آیا تھا نہ بادل اس کے بعد آیا۔ میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا، بادل ان کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا، اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑی، آ گیا، آ کے مجھے کہتا ہے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں اٹھا کے ان سے کچھ برکت حاصل کر لوں۔ پہلے میں گھبرا گئی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کہنے لگا لڑکی نہ گھبرا، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کی حفاظت پہ تو اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں۔ میں نے کہا اٹھا لے، آپ کو اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے ماسک کرتا تھا اور روتا جاتا تھا، پھر میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تجھے پتا ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے، چوتھی پکڑ کے لاتی ہوں تو پانچویں بھاگ۔ اماں تھک جاتی ہوں سارا دن ان بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ اور دوسری بات اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں اس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا، کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن ہی کھاتی رہتی تھی نا، تھوڑا تھوڑا اس دن گھاس کھایا، اور کیا ہوا جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک کر کے ساری بکریوں نے آگے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا، اور پھر کیا ہوا سارا دن بکریاں وینی کو دیکھتی رہی، میں وینی کو دیکھتی رہی، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، کھول دے ونجیو ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے ونجیو ہاتھ پھولانچ، ہاتھ پھولان دا مان وداوے، آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ یا اللہ لیکن حضرت جی اسی اتھے ہی رہ گئے، اسی میں نالا جی تاڑے اسی اتھے ہی رہ گئے۔ وہ جو اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا، کیا جی کمال لکھا جی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، لیکن گئے جی وہ چان والے جو کتاباں جی رہ گئے ہوں تو میرے ہو گئے ہوں چان چون دیاں گلاں چھڈو، دسو پیسے کیویں آن گے؟
ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਗਏ ਚਾਂਦ ਚੂਣ ਵਾਲੇ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर जी इसके सारे सोने लिखे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला, लेकिन मुझे सबसे सोना शेर ये लगता है। कहते क्या है इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। हाँ एक 2021 का नात खानी इन्हों आप ही नहीं पता मैं की कह छड़िया ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने रहमतुल्लाह, जो शायर मशरिक थे, हाँ जो कीमुल उम्मत थे, हाँ जिनको पता था मैं क्या कह रहा हूँ। माशाल्लाह शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, मैं सिर्फ एक हदीस थी, सिर्फ एक हदीस, ये मैं सारी जन्नत पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ एक हदीस। जन्नत की एक नेमत है जी, हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम है। कुरान तो कह रहा है हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम। मुल्तान वाले पता नहीं किथों लभ गई 12 रबीउल अव्वल ते लाए। अल्लाह कहते हैं हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम। वो मुल्तान वाले पता नहीं किथों लभ गई, उन्होंने अदकी रबीउल अव्वल ते बुला लई इधर। उन्होंने कहा उत्ते जाके जो देखनी आते ही देख लो। अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूब। मैं सिर्फ इतना कहूंगा हाथ जोड़ के, ओ खुदा दे बंदे इस तरह की हरकतें न करो। उधर ना आपका कुछ गया ना मेरा कुछ गया, नुकसान मसलक का हो गया। आपको तो किसी ने बातें नहीं की, सुलेमान मिसबाही को तो किसी ने बातें नहीं की, नुकसान मसलक का हो गया। इस तरह की फजूल हरकतें न करो। जो शरीय तरीका है हुजूर की आमद पाक की खुशी मनाने का, उस तरह मनाओ, ऐसी फजूल हरकतें न करो। अरे अल्लाह के बंदो, औरत को तो जमात में शरीक होने की इजाजत नहीं है, तुमने उसको लाके जुलूस में बिठा दिया। ऐसा इतना पर्दा है, तुमने उसको लाके जुलूस में बिठा दिया। किसका गया कुछ, मसलक का नुकसान हुआ। बताओ क्या इमाम है, कहां लिखा हज़रत ने इस तरह करने के लिए? वो कहा फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत ने हैं, बाहर शरीयत में लिखा हो ना करो इस तरह की शरीयत की याद में, ना गाने बजाओ साथ, ना नाच गाना करो। हज़रत हमारे महबूब मस्जिद वाले महबूब थे, मस्जिदों में हमारे महबूब कुरान वाले महबूब थे, उस दिन कुरान की तिलावत करो। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम सखी थे, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा देने वाले थे। उस दिन हुजूर के नाम पे तकसीम करो, बांटो उस दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम। ये चीजें मेरे महबूब ने तो बांसुरी की आवाज सुनी तो अपनी मुबारक उंगलियां अपने कानों में दे ली। चलते जाते थे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछते जाते थे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जितनी देर मैं कहता अर्ज करता रहा महबूब आवाज आ रही है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कानों से अपनी उंगलियां नहीं निकाली। जब मैंने अर्ज किया ना महबूब आवाज नहीं आ रही, हुजूर ने उंगलियां निकाल ली। तुम उन्हीं की आमद पाक की रात पे गाने बजाते हो, तुम उन्हीं की आमद पाक की रात पे हज़रत जी टैक लगा के इस पे डांस करते फिरते हो। अरे कुरान पढ़ो उस रात, नवाफिल पढ़ो उस रात, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। ना करो खुदा के बंदो इस तरह की हरकतें, ना करो इस तरह की हरकतें। किसी एक बुजुर्ग ने भी इसकी इजाजत नहीं दी है, लेकिन क्या हुआ, इजाजत तो उन्होंने नहीं दी थी, किया हमने, लेकिन उंगलियां उन्हीं बुजुर्गों पे उठी फिर। वो जो कई सालों से बैठे इंतजार कर रहे थे हजरत, हमारे तुर्कश में हमारे कमान में को तीर आए, मिल गया तीर उनको। फिर अब यूट्यूब उठा के देखो कैसे कैसे क्लिप गर्दिश में है। वो किसी कहने वाले ने क्या दिया जी, हर साल बिदत एक बच्चा देती है, इस साल बिदत ने ये बच्चा दिया। आपका कुछ नहीं किया, इसी फजूल हरकत। बिल्कुल ये पहाड़ियों का ट्रेंड, इसको खत्म करो। बिल्कुल बेमकसद बेमानी चीज है, कोई इसका मकसद नहीं है। वो गड्डी रखी है, ट्रेन रखी है, फुहारे लगे हैं, क्या है इससे क्या दीन को फायदा है? मस्जिद में आओ, उधर आकर नफल पढ़ो। या अल्लाह तेरा शुक्र तूने हुजूर अता फरमा दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे उनकी उम्मत में कर दिया है। ये क्या तरीका हुआ जी? पहाड़ी लगी है जी, लाइटां लगी दी ने, बीबियां आईयां ने, कुड़ियां आईयां ने, जवानतियां आईयां ने, जनाब मुंडे रस्तियां खड़े ने, तो जनाब ये जी ये वो इतनी खूबसूरत रात हजरत है जी। ओ भाई अगर लैलातुल, अगर हुजूर ना होते तो लैलातुल कद्र होती, अगर हुजूर ना होते तो रमजान होता, अगर हुजूर ना होते तो शबे बारात होती। अरे अल्लाह के बंदो फिर खुद तसव्वुर करो, वो रात जिस रात से लैलातुल कद्र है, वो रात जिस रात से रमजान है, वो रात जिस रात से शबे बारात है, फिर उस रात की शान क्या होगी? इतनी शानों वाली रात और सड़कों पे खुराफात हो रही, इतनी शानों वाली रात, सड़कों पे तमाशा लगा हुआ है। लड़के भी निकले हैं, लड़कियां भी निकली हैं, मर्द भी निकले हैं, औरतें भी निकली हैं, बेपर्दगी है, कोई हिजाब नहीं, रश इस कदर ज्यादा है, औरतों के मर्दों के जिस्म एक दूसरे से मस हो रहे हैं, छू रहे हैं एक दूसरे को। रात कौन सी है? हुजूर की आमद पाक की रात है जी। बिल्कुल मैं कहूंगा आज से तैयारी शुरू करो, रात को मस्जिदों में आओ, रात को मस्जिद स्पेशल इस तरह का प्रोग्राम करो जो जिसपे आला हज़रत ने लिखा भी, आप फरमाते जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद,
ساری رات حضرت جی کتے یار سڑکاں تے پاؤندے ہیں، جب وہ سہانا وقت آتا ہے سارے ستے پئے ہیں۔ اللہ پورے پاکستان کا یہ مزاج ہونا چاہیے، جب وہ وقت آئے سارے مسجدوں میں اکٹھے ہو جائیں۔ جب وہ وقت آئے 4:20 بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں، جب وہ وقت آئے سارے اس وقت مسجد میں ہوں حضرت، اور وہاں کھڑے ہو کے حضور کی جب ولادت کا وقت ہو بس سارے حضرت جی جو ہے نا وہ چھوم کے جو ہے نا دیوانہ وار وہاں سارے پڑھ رہے ہوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن کیا ہے، ساری رات سڑکوں پہ گھومیں گے حضرت، جب وہ وقت آئے گا۔ اس سال تیاریاں شروع کرو، میں نے انشاءاللہ اس سال اپنی مسجد ہم نے شروع کر دیا اس سال انشاءاللہ۔ ویسے آگے بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے شب بیداری کا، ساری رات تو ہم نہیں کرتے، ہم 12-1 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فجر تک۔ جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے تو سارے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور کرو یہ حضرت جی۔ اور بالکل حضرت جی وہ ایک اور معاملہ نظروں سے گزرا، وہ کسی نے شیطان سے ڈانس بھی کروایا، فضول حرکتیں، تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے، تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی۔ قبلہ کاظمی صاحب نے تو نہیں کروایا تھا، یہ شیخ القرآن آپ نے تو نہیں کروایا تھا، اسماعیل شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کروایا تھا، تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی نبی علیہ السلام سے۔ قبلہ کاظمی صاحب نے نہیں کرایا، قبلہ شیخ القرآن نے نہیں کروایا، کرما والا شریف حضرت نے نہیں کروایا، جی کہ زیادہ محبت ہو گئی ہے تمہیں نبی علیہ السلام سے؟ نہیں بھائی، اگر محبت کرنی ہے تو انداز اپنے بڑوں والا ہی رکھنا، یہ انداز نہ بدلنا پتہ کبھی، اپنے بڑوں والا جو انداز ہے وہی انداز رکھو۔ میں ایک حدیث، یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں جی، یہ چھوٹی سی لائٹ ہے لیکن اس کی کس قدر زیادہ روشنی ہے، آپ تسلسل سے حضرت اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو، تو پھر سورج بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جنت کی ایک حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ کتھے ملتان دی حور تے کتھے عورت ہیں، کتھے ملتان دی حور حضرت اور کتھے حور مقصورات فی الخیام۔ اللہ جی ملتان جو ذکر رہا ہے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ظاہر ملتان میں ہمارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ مجھے اس پہ بھی معاف کرے، اس پہ بھی کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ اب دیکھو نا کم ایک نے کیتا نہ سارے ملتان دا لیا جا رہے ہیں، جس خطیب نے بھی سوال ہے، ہماری مجبوری ہوتی ہے بات کرنا، نہیں کریں گے تو پھر مسلک پہ اور بات آتی ہے، ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے جو مسئلہ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں انگلیوں کو نیچے کیا جائے۔ اب غلطی ایک بندے نے کی ہے، نام ہم سارے ملتان کا لے رہے ہیں، ملتان میں کتنے کتنے بڑے ہمارے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ پھر اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن پتر ہونا تو بڑی دور دی گل ہے، اتنے ہی رہ گئے، اسی اتنے رہ گئے۔ وہ لکھا ہے جی کتابوں میں، جب میرے محبوب علیہ السلام شب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو آپ پھر جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے، کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی نا جی، سب نوروں سے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں ہے جی، آپ تشریف لے گئے جنت کا مشاہدہ فرمانے، تو وہاں لکھا ہے کہ جنتی حوروں کی سردار آئی، حاضر خدمت ہوئی، حدیث سنائی ہے یہ حور کے لیے، جب حور آئے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی جی؟ اگر حور کا یہ عالم ہے تو جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جنتی حوروں کے چھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے، مفہوم ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھے بھی کچھ عنایت فرمائے اپنی رحمتوں میں سے، فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا۔ اب حضرت جی ابتدائی کچھ تقریروں میں میں بھی کہہ گیا وہ جی رنگ اینجسی ہوں ٹینسن، اللہ معاف کر دے، لیکن اب نہیں دل مانتا، وہ بلال ہیں جی، وہ حضور کے خادم ہیں، وہ مؤذن رسول ہیں۔ میں بس اب اتنا کہوں گا کہ وہی انداز تھا جو حبشہ والوں کا ہے، حضرت بلال وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا ہے، رنگ بھی وہی رکھتے تھے، وہ جنتی حوروں کی سردار۔ حضور نے فرمایا جا تجھے بلال دے دیا، عرض کرتی ہے محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں میں، کہ اتنے اتنے سونے سے آپ ہی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، مشکل کشاں ہیں، شیر خدا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو ذر ہیں، جی ٹھیک ہے جی، مصعب بن عمیر ہیں، صہیب رومی ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سونے سونے سے آپ، تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔